بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور عمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر برپا امر واقعہ کے سامنے سپر اندازی سے انکار و استکبار تھا، انہیں سرنگو فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ سن 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے۔ عمال کے نام: وہ قبیلہ جن سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی۔ نمبر 1 عیینہ بن حصن بنو تمیم۔ نمبر 2 یزید بن حسین اسلم اور غفار۔ نمبر 3 عباد بن بشیر اشحلی سلیم اور مزینہ۔ نمبر 4 رافع بن مکیث جہینہ۔ نمبر 5 عمرو بن عاص بنو فزارہ۔ نمبر 6 ضحاک بن سفیان بنو کلاب۔ نمبر 7 بشیر بن سفیان بنو کعب۔ نمبر 8 ابن اللتبیہ اسدی بنو ذبیان۔ نمبر 9 مہاجر بن امیہ شہر صنعاء۔ ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود عنسی نے صنعاء میں خروج کیا تھا۔ نمبر 10 زیاد بن لبید علاقہ حضرموت۔ نمبر 11 عدی بن حاتم طی اور بنو اسد۔ نمبر 12 مالک بن نویرہ بنو حنظلہ۔ نمبر 13 زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ۔ نمبر 14 قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ۔ نمبر 15 علا بن حضرمی علاقہ بحرین۔ نمبر 16 علی بن ابی طالب علاقہ نجران۔ زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے۔ واضح ہے کہ یہ سارے عمال محرم سن 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ سرایا: جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے بعد بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑی۔ فہرست یہ ہے: نمبر 1 سریہ عینہ بن حصن فزاری محرم سن 9 ہجری۔ عینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عینہ بن حصن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 3 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد، ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار گئے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیبوں اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایہ ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ نمبر 2
سریہ قطبہ بن عامر، سفر سن 9 ہجری۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خطام کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شمخون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہاتھ لائے۔ نمبر 3، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہہ تیگ کیا۔ نمبر 4، سریہ علقمہ بن مجرس مدلجی، ربیع الاخر سن 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمبر 5، سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ انہیں قبیلتئی کے ایک بت کو جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھیں، البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائی اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کی غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں تو ایک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے یہاں ٹھہرا دیا گیا اور صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم مذہباً رقوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا۔ اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ میں نے کہا، میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔
میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو اور پھر بھی اپنے قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگو ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔